ایسے افراد ہیں کہ جو یہ چاہتے ہیں کہ ان کے اعمال کو فرشتے بھی معلوم نہ کرنے پائے. وہ فرشتے جو کاتب ہوتے ہیں اعمال کو لکھتے ہیں, بعض روایت میں ملتا ہے کہ کچھ مومن حضرات ایسے بھی ہیں کہ جو چاہتے ہیں کہ ان کے وہ اعمال ان فرشتوں کو بھی معلوم نہ ہو. اور جب روز قیامت برپا ہوگی تو یہ فرشتے کہیں گے کہ بھائی تمہارے اعمال تو کچھ ہے نہیں, ہم نے تمہارے اعمال کو نوٹ نہیں کیا, تمہارے اعمال کہاں ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ آواز دے گا کہ یہ ایسے افراد تھے کہ جو چاہتے تھے کہ ہمارا اعمال, انسان تو بہت دور کی بات, فرشتوں کو بھی معلوم نہ ہو, لہذا ان کے اعمال خدا کہے گا ہمارے پاس موجود ہیں, اور ان اعمال کے بیس پر اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں داخل کر دے گا. لہذا ہمارے جتنے بھی اعمال ہیں, چھوٹے سے چھوٹے اعمال بھی ہیں, وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہونا چاہیے, فقط اللہ, اور اس کے لیے کسی کو دکھانے کی ضرورت نہیں ہے. آج ہم کتنی کوششیں, کتنی زحمات انسان کرتا ہے. واقعی آپ اس دور میں دیکھیں, ایک مجلس کرنی ہو, فقط ایک مجلس کرنی ہو کسی کو اگر, تو کتنی زحمتیں برداشت کرتا ہے, وہ کتنی مشکلات کا سامنا کرتا ہے, فقط کہنے کے لیے کہ گاؤں والے کیا کہیں گے, بھائی صاحب کے پاس اتنا پیسہ ہے لیکن مجلس ڈھنگ نہیں کرا پا رہے ہیں, ایک نواخوان کو نہیں بلا پا رہے ہیں, ایک خطیب کو نہیں بلا پا رہے ہیں. یہ تمام چیزیں جب اس کے ذہن میں آتی ہیں تو وہ کھڑا ہوتا ہے, اور کھڑا ہونے کے بعد پھر جو ہوتا ہے وہ کرتا ہے, اور مجلس ہونے کے بعد پھر باہر کھڑا ہو جاتا ہے کہ جن کے لیے ہم نے یہ تمام مشکلات اٹھائی, یہ تمام زحمات اٹھائی, اب ان لوگوں کی زبان سے ہم سنیں کہ وہ کیا کہتے ہیں, ہاں بھائی بہت اچھی مجلس کرائی آپ نے, بہت اچھی بات کرانی کروائی. اگر یہ تمام چیزیں آپ کے اندر ہیں تو پھر اپنی مجلسیں اپنے پاس رکھیے آپ. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ قرآن کہہ رہا ہے. تمام وہ اعمال اگر غیر خدا کے لیے کر دیا جائے تو پھر اس کا اجر آپ اسی سے لیجئے گا جس کے لیے آپ نے کیا ہے. پھر اللہ سے امید نہ رکھیے گا کہ اس کام کا ذرہ برابر بھی اجر اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا. اس سے خصوصی ہے یہ کہ اگر کسی نے کسی اور کے لیے کسی عمل کو انجام دیا ہے تو روز قیامت کو اسی غیر سے امیدوار ہوگا کہ وہ اس کو اس عمل کا اجر عطا کرے. خدا نہیں دے گا, خدا کے پاس نہیں ہے, چونکہ آپ نے خدا کے لیے کیا نہیں. لہذا بہت سی احادیث, بہت سی روایات وارد ہوئی ہیں جو یہ بتاتی ہیں کہ اپنے اعمال میں اخلاص پیدا کرو, اپنے اعمال میں اخلاص پیدا کرو. بہت سی حدیثیں, ایک جگہ معصوم فرماتے ہیں کہ اخلص قلبک, اپنے دل کو خالص کرو, اپنے دل کو بالکل صاف ستھرا کر دو. یکفک القلیل من العمل, یہ دل کو خالی کرنا, یہ دل کو خالص کرنا, یہ کافی ہو جائے گا کہ تھوڑا سا عمل بھی تم نے اگر انجام دیا ہے تو یہ کافی ہے تمہارے لیے, جائے کہ بالرسل آپ بہت زیادہ اعمال انجام دیں. اسی طریقے سے حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ نے جناب موسیٰ سے کہا کہ یا موسیٰ ما ارید بہ وجہی فکثیر قلیل, اے موسیٰ اگر کسی نے میری وجہ سے یعنی میرے لیے کسی عمل کو انجام دیا ہے تو اس کا وہ قلیل عمل بھی بہت زیادہ ہے میرے نزدیک. حدیث قدسی جناب موسیٰ سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے موسیٰ اگر کسی نے کوئی عمل میرے لیے کیا ہے تو اگرچہ اس کا عمل کم ہی کیوں نہ ہو وہ میرے نزدیک زیادہ ہے. پھر کہا وما ارید بہ غیری, اور وہ عمل کی جس کے ذریعے اس نے کسی غیر کا ارادہ کیا ہے یعنی غیر دیکھ لے. پھر فرماتے ہیں کہ فقلیل کثیر, تو اس کا وہ زیادہ عمل بھی کم ہو جائے گا. لہذا اعمال میں اخلاص پیدا ہونا چاہیے. اسی طریقے سے بہت سی روایات وارد ہوئی ہیں کہ کہیں پر پیغمبر اکرم سے یہ غالباً روایت ہے کہ پیغمبر اکرم نے فرمایا طوبی لمن اخلص للہ عملہ وعلمہ, خوش نصیب ہے وہ افراد کہ جنہوں نے اپنے عمل کو, اپنے علم کو اللہ تعالیٰ کے لیے انجام دیا. وحبہ وبغضہ, اور اپنی محبت کا معیار اور اپنے بغض رکھنے کا معیار بھی اللہ تعالیٰ کو قرار دیا. اللہ نے جس سے کہا تم محبت کرو ان سے انہوں نے محبت کیا, اللہ نے جس سے کہا بغض رکھو
رکھا. وَسَمْتَهُ وَكَلَامَهُ, اور خاموشی بھی انہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے رکھی اور کلام بھی انہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے رکھا. لیکن ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ ہمارے یہاں ایسا کچھ نہیں ہے. ہمارے یہاں اگر کسی نے تھوڑا سا بول دیا, ایسی بات بول دی جو ہمارے لائق نہیں تھی, پھر ہماری بات ختم ہو جاتی ہے, بات چیت ہماری بند ہو جاتی ہے. جبکہ پیغمبر سے حدیث ہے کہ مومن 3 دن سے زیادہ اگر کلام نہ کرے تو فلیس منا, وہ ہم میں سے نہیں. یہ حدیث پیغمبر کی حدیث ہے. اگر مومن 3 دن تک آپس میں کلام نہ کرے, آپس میں گفتگو نہ کرے, فلیس منا, وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے, ہم میں سے نہیں ہو سکتا. لہذا تمام چیزوں میں ہمارے ذات میں, ہمارے کردار میں, ہمارے اخلاق میں جو معیار ہونا چاہیے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہونا چاہیے. اگر اللہ ہم سے راضی ہے تو ہم محبت کریں, اگر اللہ ہم سے راضی نہیں ہے تو ہم بغض کریں. جس سے چاہے آپ محبت کریں, جس سے چاہے آپ بغض کریں, اس میں معیار اللہ تعالیٰ کی ذات ہونی چاہیے. اخلاص کی بہت اہمیت بتائی گئی, خلوص نیت کی بہت اہمیت روایت میں وارد ہوئی ہے. اسی طریقے سے ایک مقام پر پیغمبر اکرم ارشاد فرماتے ہیں کہ العلماء کلہم حلقہ, جتنے بھی عالم دین ہیں, جتنے بھی علماء ہیں, سب ہلاک ہو جائیں گے. الا العاملون, مگر یہ کہ جو ان میں عمل کرنے والے ہیں. پھر حدیث آگے بڑھی, والعاملون کلہم حلقہ, جتنے عمل کرنے والے ہیں وہ بھی ہلاک ہو جائیں گے. الا المخلصون, مگر یہ کہ جو عمل کو اخلاص کے ساتھ انجام دیتے ہیں. یعنی تمام کلام کا اگر نتیجہ آپ نکالے تو گفتگو کا ماحصل جو ہے, جو نتیجہ کلام ہے وہ یہی ہے کہ انسان اگر اپنے کام کو, انسان اگر اپنے عمل کو اللہ تعالیٰ کے لیے انجام دے گا, اس کے وہ عمل قبول ہوں گے, اگرچہ وہ عمل کم ہی کیوں نہ ہو. لہذا ہماری زندگی میں یہی ہونا چاہیے, اور یہی ہونا بھی چاہیے اس لیے کہ ہمیں اگر اس بات کی امید ہے کہ ہمارے عمل کا کچھ اجر مل جائے, کچھ نتیجہ مل جائے, تو اس کے لیے خلوص کی بہت ضرورت ہے, خلوص کی بہت ضرورت ہے. اگر آپ اہل بیت کی زندگی اٹھا کر دیکھیں تو عجب کمال پر وہاں اخلاص ملا, عجب کمال پر وہاں اخلاص ملا. جنگ خندق کا موقع ہے, بس میں نے بات تمام کی, زیادہ بات نہیں ہے, کہ جنگ خندق کا موقع ہے جب عمر بن عبدود نے للکارا لشکر اسلام کو کی کوئی ہے جو ہم سے مقابلہ کرے, تو تمام اصحاب خاموش رہے, مولا کائنات کھڑے ہوئے اور مولا کائنات آگے بڑھے مقابلہ کرنے کے لیے. روایت کہتی ہے کہ آپس میں جنگ ہوتی رہی, بہت دیر تک جنگ ہوئی, یہاں تک کہ مولا کائنات نے عمر بن عبدود کے اوپر غلبہ پا گئے اور اس کے سینے پر سوار ہو گئے. لیکن تھوڑی ہی دیر میں مولا کائنات اس کے سینے سے اتر گئے. اب یہ دیکھنا تھا, اصحاب رسول آئے پیغمبر کی خدمت میں, کہا یا رسول اللہ, علی نے یہ کیا کیا؟ علی اس کے سینے پر سوار تھے, چاہتے تو اسے قتل کر دیتے, لیکن مولا کائنات نے قتل نہیں کیا, ایسا کیوں کہا؟ رسول اللہ نے کہا کہ ہم سے مت پوچھو, علی جانتے ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں. کچھ دیر بعد مولا کائنات اس کے سینے پہ سوار ہوئے اور اس کا سر اس کے تن سے جدا کر دیا اور پیغمبر کی خدمت میں آئے. اور آنے کے بعد رسول اللہ نے سوال کیا, یا علی, تم جب اس کے اوپر غالب آ گئے تھے, تم اس کے سینے پر سوار ہو گئے تھے, تو تم نے اسے قتل کیوں نہیں کیا؟ مولا کائنات نے کیا حسین جواب دیا, کہا یا رسول اللہ, میں اس کے سینے پر سوار ہو گیا تھا, لیکن جیسے ہی اس نے میری بے ادبی کی مجھے غصہ آ گیا. بہت توجہ چاہتا ہوں. مولا کائنات نے کہا میں اس کے سینے پر سوار ہوا, مجھے فوراً غصہ آ گیا, اور میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ رضایت پروردگار میں میرا غصہ بھی شامل ہو جائے. یہ سیرت اہل بیت ہے. مولا نے کہا کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ رضایت پروردگار کے لیے جو میں کام انجام دے رہا ہوں اس میں میرا غصہ شامل ہو جائے, لہذا میں پہلی مرتبہ اس کے سینے سے اتر گیا
گیا اور جب میرا غصہ ٹھنڈا ہوا تو میں نے اس کو قبر کیا. اور یہ کہنے کے بعد پیغمبر نے جملہ کہا ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. روز خندق علی کی ایک ضربت جن و انس کی عبادت سے افضل ہے. اور یہی وجہ ہے کہ مولا کائنات چاہے میدان جنگ میں ہو چاہے محراب مسجد میں ہو, اگر علی کے ہاتھ میں تلوار ہے یا علی کے ہاتھ میں تسبیح ہے تو صرف اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے. تمام چیزیں علی نے جو انجام دی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے انجام دی. یہی وجہ ہے تمام زندگی آپ دیکھیں, فقط مولا کائنات کی زندگی نہیں, آپ ائمہ اطہار میں جس کی بھی زندگی اٹھا کر دیکھیں سب کی زندگی میں یہی ملے گا کہ جو بھی کام انہوں نے انجام دیا, جو بھی کام انجام دیا وہ اللہ تعالیٰ کے لیے انجام دیا. چونکہ ابتدائی محرم ہے, ابھی سب نے کوئی نہ کوئی اپنے گھروں میں مجلس کرائے گا, عزا خانوں میں مجلس کرائے گا. ایک بات کو نوٹ کیجئے گا آپ لوگ, ایک بات کو, بہت اہم پیغام کیجئے تو اللہ کے لیے کیجئے. کوشش کیجئے کہ اپنے وجود میں ایک گوشہ رکھیے کہ جہاں سے اللہ تعالیٰ کا نور آپ کے اندر داخل ہو جائے. اپنے کتنے بھی خراب ہو جائیے لیکن وجود میں ایک ایسا گوشہ ہونا چاہیے کہ جہاں سے اللہ تعالیٰ کی نورانیت آپ کے اندر آ جائے. حور کے اندر یہی ایک گوشہ بچا ہوا تھا. حور بہت خراب تھا, خدا کی قسم کتنا خراب ہوتا. یہی حور لشکر امام حسین کو گھیر کے لاتا ہے, راستوں کو بند کر دیتا ہے, پانی کو بند کر دیتا ہے, لیکن جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو یزید کے لشکر والے کہتے ہیں حور آگے بڑھ, نماز پڑھا, ہم تیرے پیچھے نماز پڑھیں گے. حور نے کیا جواب دیا, تو کیسی بات کرتا ہے, امام وقت موجود ہے اور میں امامت کروں. یہی وہ گوشہ تھا, یہی وہ ادب تھا کہ جس نے حور کو حور علیہ السلام بنا دیا. یہی ایک گوشہ تھا. لہذا ہمارے وجود میں بھی ایک ایسا گوشہ ہونا چاہیے کہ جہاں سے اللہ تعالیٰ کا نور ہمارے اندر پیوست ہو سکے, آ سکے, تاکہ ہماری زندگی بھی حور کی طریقے سے کامیاب اور کامران ہو سکے. لہذا میں بات کر رہا تھا کہ اخلاص ہماری زندگی میں بہت ضروری ہے. کوئی بھی عمل کر لیجیے آپ, وہ عمل رائے گاہ ہو جائے گا, وہ عمل برباد ہو جائے گا. اس عمل کی کوئی وقت نہیں ہے, کوئی قیمت نہیں ہے اگر اس عمل میں ریاکاری ہے, اس عمل میں دکھاوا ہے, دکھانے کے لیے کام انجام دیا جائے. اور دکھانے کے لیے کوئی 40 سال نماز شب بھی پڑھے تو وہ نماز شب سے کوئی فائدہ نہیں ہو جائے. کچھ بھی کر لیجیے آپ, اگر آپ کا عمل دکھاوے والا ہے تو خدا کے لیے اس عمل کو اپنے پاس رکھیے گا. اس عمل کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں. لہذا عمل میں خلوص ہونا چاہیے, عمل میں اخلاص ہونا چاہیے, تو ہمارے عمل کا ہمیں اجر ملے گا, ثواب ملے گا. اس ثواب کا سہارا سیرت اٹھا کر دیکھیں, وہاں پر ہمیں بے انتہا دکھے گا کہ کس قدر وہ مخلص تھے. آپ کربلا کے میدان میں دیکھیں آ کر کہ حسین نے کتنے لاشیں اٹھائے. صرف ایک دن میں حسین ابن علی نے کتنے لاشیں اٹھائے. کبھی علی اکبر کا جنازہ اٹھایا تو اس کے لیے اللہ کے لیے, چشمہ علی اصغر کا جنازہ ہاتھوں ہے اس کے لیے اللہ کے لیے. لاشوں پہ لاشیں امام حسین نے اٹھائے کربلا کے میدان میں. خدا کی قسم آسان نہیں ہوتا, آسان نہیں ہوتا. لاشوں پہ لاشیں امام حسین نے کربلا کے میدان میں اٹھائے, لیکن کہیں یہ نہیں ملتا کہ امام حسین نے یہ تمام کام شہرت کے لیے کیا ہو, یا یہ کہ امام کا نام ہو جائے کہ امام نے ایک دن میں کتنے لاشیں اٹھائے, تاریخ میں امام کا نام کر لیا. ایسا کچھ نہیں. امام کے زبان پر ایک جملہ ہوا کرتا تھا, لا معبود سوا کا, اے پروردگار تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. یہ امام کا اخلاص ہے. آپ امام کی زندگی دیکھیں, آپ جناب زینب سلام اللہ علیہ کو دیکھیں, کیا کردار ہے ان کا. جب جناب زینب سے کسی نے کہا کہ یزید نے تمہارے بھائی کے ساتھ کیا کیا, تم لوگ قتل و غارت کر دیے گئے, کیا سے کیا تمہارے ساتھ ہوا,
بھائی کا جنازہ پڑھا وہ جناب زینب نے کیا جملہ کیا، کیا جملہ کہا؟ اتنا بولنے کے بعد کہ تمہارے بھائی کو اللہ نے غارت کر دیا، قتل و غارت کر دیا، تو جناب زینب سلام اللہ علیہ کا ایک جملہ تھا وما رأیت الا جمیلا، میں نے خوبصورتی کے علاوہ کچھ اور نہیں دیکھا۔ بیوی کیسی بات کر رہی ہیں؟ علی اکبر جیسا پہلے جوان کو شہید کر دیا گیا، آپ کہہ رہے ہیں یہ خوبصورت ہے؟ علی اصغر کو تیر سے زخمی کر دیا گیا، آپ کہہ رہے ہیں یہ خوبصورتی ہے؟ قاسم کے لاشوں کو پامال کر دیا گیا، یہ خوبصورتی ہے؟ عجب نبی بھی جواب دے کہ دیکھو اگر اللہ کے لیے اور اللہ کی راہ میں کتنی بڑی اگر تم نے قربانی دے دی ہے تو وہ خوبصورتی کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے۔ اگر اللہ نے اسے قبول کر لیا، اسے قدردانی کی نگاہ سے دیکھ لیا تو یاد رکھنا وہ خوبصورت ہی ہے۔ اور یہی وجہ تھی کہ امام نے بیوی نے یہ جملہ استعمال کیا وما رأیت الا جمیلا، میں نے کربلا میں کچھ نہیں دیکھا سوائے خوبصورتی کے۔ ہاں عزیزو، بس میں نے مجلس تمام کی، امام نے میرے مظلوم امام نے کربلا میں کیا کیا دیکھا میرے عزیزو، کتنی مصائب برداشت کیے ہیں۔ شاعر نے کیا مسیح کے بند پڑے ہیں کہ ہائے مظلوم نے پردیس میں کیا کیا دیکھا۔ آپ کی آوازیں گریا بلند ہو گئی، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے ہمیں سید الشہداء کے۔ ہائے مظلوم نے پردیس میں کیا کیا دیکھا، گود کے پاؤں کو روٹی پکاتا دیکھا، نوجوان لال کی سانسوں کو اکھڑتا دیکھا، ایڑیاں خاک باقبر کو رگڑتے دیکھا، خون آن محمد کی بھی لاشیں دیکھے، لاش قاسم میں نوشاہ کے ٹکڑے دیکھے، رویا مظلوم کی مظلومی پہ دریا ہے، بھائی نے بھائی کے ٹکڑے کو تڑپ کے دیکھا، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ ہاں عزیزو، کربلا میں وہ مصیبتیں امام حسین کے اوپر ٹوٹی جن مصیبتوں کو کبھی دہراتا ہوا نہیں دیکھا گیا۔ کبھی علی اکبر کا جنازہ امام اٹھا رہے ہیں، کئی جوان ہے اس کا جنازہ امام اپنے کاندھوں پر اٹھا رہے ہیں، کبھی ششما ہے علی اصغر کا جنازہ ہاتھوں پہ لیے ہوئے ہیں، کبھی قاسم کے پامال لاشیں کو امام اٹھا رہے ہیں۔ ہاں عزیزو، ایک سوال آپ سے کرتا ہوں، کسی کے یہاں اگر ایک میت ہو جایا کرتی ہے، ایک جنازہ اٹھ جایا کرتا ہے تو پورے دن پوری رات وہاں خاموشی رہتی ہے، سوائے رونے کے کوئی آواز نہیں آتی، لیکن ہائے میرا مظلوم امام ایک دن میں 72 لاشوں کو اٹھا رہا ہے۔ ہائے میرا مظلوم امام ایک دن میں 72 لاشوں کو اٹھا رہا ہے۔ ہاں عزیزو، اگر کسی کا باپ اس دنیا سے چلا جاتا ہے، طرز دنیا یہی ہے کہ لوگ بیٹے کے پاس آتے ہیں اور آنے کے بعد بیٹے کو دست شفقت اس کے اوپر پھیرتے ہیں، لیکن ہائے غربت سید سجاد بعد شہادت امام حسین گلے میں تو کے خاردار، ہاتھ میں ہتھکڑی ہے، ارے پاؤں میں بیڑیاں ہے، ارے کربلا سے کوفہ سے شام پھرایا جا رہا ہے، بیویوں کے سروں سے چادریں چھینی جا رہی، میرا مظلوم امام، میرا بیمار امام بیویوں کے سر کھلے ہوئے دیکھ رہا ہے۔ اجرکم اللہ، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ ہاں عزیزو، ایک مختصر روایت بس مسائل تمام۔ میرے عزیزو، حسین اپنی سکینہ سے کتنی محبت کرتے تھے۔ روایت کہتی ہے کہ جب قافلہ کربلا سے روانہ ہوا تو جس نیزے پر حسین ابن علی کا سر تھا وہ سر آگے نہیں بڑھتا، شبہ تازیانہ لے کر سید سجاد کے پاس آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے سید سجاد ارے بابا سے کہو آگے بڑھے ورنہ تازیانوں سے اذیتیں دی جائیں گی۔ عزیزوں، میرا بیمار امام یہ سننا تھا، تڑپ گیا، بابا کے سامنے ہاتھوں کو جوڑ کر کہتا ہے اے بابا آگے کیوں نہیں بڑھتے، ارے شبہ تازیانوں سے اذیتیں دے گا، یہ سننا تھا۔ کٹے ہوئے سر سے آواز
بھائی، اے بیٹا سجاد، ارے میرے سینے پر سونے والی سکینہ قافلے سے بچھڑ گئی ہے، جب تک وہ قافلے سے نہ ملے گی میں آگے نہیں بڑھوں گا۔